بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2239 ہے، اور آج سورۃ المزمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوم جس دن، ترجفو کانپیں گے، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا ریت کے ٹیلے بھر بھرے، انا ارسلنا بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے، الیکم تمہاری طرف، رسولاً ایک رسول، شاہداً گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا تھا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولا ایک رسول، فعصا فرعون چنانچہ نافرمانی کی فرعون نے، الرسول اس رسول کی، فاخذناہ تو ہم نے پکڑ لیا اسے، اخذم وبیلا نہایت سخت پکڑنا۔ ترجمہ یوں ہے، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ وہ دن ہوگا کہ جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ دوسری بات، سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ تیسری بات، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ چوتھی بات، فرعون نے جب اس رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے اپنی ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ بزرگان محترم، کافروں کو دیے جانے والے عذاب کو بیان کرنے کے بعد اس عذاب کے واقع ہونے کا وقت بتلایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کافروں کو اس دن دیا جائے گا جس دن ساری زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور جو بھی اس زمین میں بسے ہوئے ہیں ان سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اور ان پہاڑوں پر اس وقت کی خشیت اس طرح چھا جائے گی کہ وہ ریت کی طرح بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے کہ جنہیں ہوا ادھر سے ادھر اڑا لے جاتی ہے۔ جب یہ عذاب ان مضبوط پہاڑوں کو بھی بھوسا بنا کر چھوڑ دے گا تو اس وقت انسانوں کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اس وقت کی تیاری کر لو کہ یہ تمہارے بچاؤ کے کام آ سکے۔ پچھلی قوموں پر آئے عذاب کی جھلک بیان کرتے ہوئے ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اے کفار قریش، ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول بھیجا ہے جو قیامت کے دن تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے کہ فلاں نے میری اطاعت کی تھی اور فلاں نے نافرمانی کی تھی۔ ان رسولوں کو بھیجنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو
ان کی امتوں کے پاس بھیجا تھا، جن میں سے تم سے قریب کے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جنہیں ہم نے فرعون اس کی سرکش قوم کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس رسول کا کہنا مان کر ہدایت اور سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن وہ سیدھے راستے پر آنے کے بجائے اور زیادہ نافرمانی کرنے لگا، اس رسول کو جھٹلایا۔ یہی نہیں، اس کی نافرمانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے رب کو رب ہونے کا دعویٰ تک کر دیا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ فقال، بس اس نے کہا فرعون نے، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب الاعلی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسی سخت پکڑ کی کہ وہ اس پکڑ سے بچ نہ سکا، اور وہ پکڑ اس کے لیے وبال جان بن گئی کہ اس کی ناش کو تک ہم نے رہتی دنیا تک سامان عبرت بنا دیا، جسے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس سارے واقعے کو سنا کر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اس فرعون کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5,000 روپے دیجئے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5,000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔